تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 تا 1193 تک کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ پورنوگرافی وقت حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں یہ کھیل شروع کب ہوا اور آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 تا 1193 تک کے دور میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے، صلیبی ہر میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاتے اور اس مسلسل شکست صلیبی بادشاہ اور ان کی فوجیں سخت پریشان تھے۔ اور صلیبی کی سوچ کا دائرہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کا لاشوں کا ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر متحد صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ کر رو دیا اور آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور صبح میدانوں میں للکارتے ہوئے جوش کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جس کو وہ لوگ ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف، ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کے محفلوں اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرے تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی جگہ پر فولاد بننا ان لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ اس صلیبی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت شاطر، ذہین و فتین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوان کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے کہا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ہرمن نامی آفیسر نے مزید کہا، اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمانوں کی فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر ناآشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رونائیوں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہتے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ مشن کی کامیابی وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے حسین اداؤں کا اسیر کیا تب وہ خدا اور رسول کو جانتے تک ہی نہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدان جنگ کے نقشے بدلا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں، اور اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزما دیا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوگی، وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے ایک نکتہ اٹھایا کہ ہم متعدد بار خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کرتے۔ متعدد صلیبی لڑکیاں مسلمانوں کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ جو رائے ہے یہ بالکل ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کیا، حضور جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور نہ ہو تو اس چیز کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور کہ جس کی سوچ ان کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی میں کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہرمن نے انتہائی شاطرانہ طریقے سے تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سننے میں آئی ہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس منصوبے کو اتنی سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر نوجوانوں کا پیچھا کر دیا۔ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد دشمن کے اعلیٰ افسران کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، جس شخص سے تم نے کہا تھا میں سلطان ایوبی کو ان کے سانسوں کے مہک سے پہچان سکتا ہوں، تو بتاؤ وہ کون تھا؟ تو اس صلیبی افسر نے کہا، وہ کوئی تاجر تھا جس نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی ہوگی۔ سلطان مسکرا کر بولا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوان کے پراسرار حرکتوں پر سلطان خود ان کے پیچھے چلے گئے تو معلوم ہوا کچھ فاصلے پر بظاہر ایک مسلمان قافلہ رکا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان بدکاری اور جنس پرستی کے لیے جنونی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران سلطان کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہروں میں فحش تصاویر کے عقوبتخانے کھلے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں، نوجوانوں کو جنسیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا، مسلمان نوجوان بہت تیز سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ نے اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے خلاف اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، وہ ہماری قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ پوری صلیبی جنگوں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص ہرمن پوری تاریخ پر چھایا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ شخص انتہائی ذہین اور شاطر انسان تھا۔ صلیب جب جنگ اور ہمت ہار چکے تھے تو اس کے منصوبے نے ان میں دوبارہ جان ڈال دی۔ اسی کے مشورے سے دنیا کے مشہور مصوروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصاویر کی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سلطان نے اس ناسور کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طریقے سے حل نہیں نکال پائے۔ یوں صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈنگ بدل گئے، کئی ثقافتیں آئیں مٹ گئے، آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے کہ سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہو گئی اور پورنوگرافی میں ایک نیا جدت آیا، وہ تو ووڈن گرافی۔ درختوں کو کاٹ چاٹ کر جنسی آذو کی طرح بنا دیا جاتا اور برہنے مجسمے بننا شروع ہو گئے۔ فرانس میں منعقد ہوئے اس تماشے پر لوگ جوک در جوک اس ووڈن گرافی کو دیکھنے آتے۔ لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈن گرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے۔ دوستو، 1847 میں کیمرہ ایجاد ہوا اور یہ پورن گرافی میں بہت خطرناک اور دلچسپ جدت لے کر آیا اور یہ پورن گرافی کا بہت اہم ہتھیار بن گیا اور 1855 میں پہلی بار پورن گرافی کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد سے پورن تصاویر اور پلے کارڈ لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ دوستو، 1876 میں ویڈیو کیمرہ میدان میں آیا۔ یہ ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو ایک چرخہ نما مشین میں ڈال کر روڈ بنڈل کی صورت میں چڑھایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے ہلایا جاتا۔ اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی مانو جیسی ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اس طرح عمل کو آگے چل کر دیکھ کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج ہم حرکت کرتی ہوئی اور زندہ محسوس ہوتی ہوئی HD ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہے کہ ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کو وجود میں آتے ہی تاریخ میں پہلی بار پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا اور یہاں سے پہلی پورن مووی 1893 میں ریلیز ہوئی۔ ویور، میں امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔